اوکے جی the recording is on. تو پہلے میں آپ کے ساتھ پھر سے کورس آؤٹ لائن شیئر کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا روڈ میپ پتہ چل جائے ایز یوزول ایز پر آر روٹین کہ اب ہم ویئر وی آر. یہ کورس آؤٹ لائن از آٹومیٹکلی کلوزڈ. یس ابھی آپ کو آؤٹ لائن ہی شو ہو رہی ہے یا بک؟ آؤٹ لائن آپ کی طرف شیئرڈ ہے یا بک آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ویک جو ہے وہ 1.4 کور اپ کیا تھا اور اب ہم جو ہمارا ویک 10 ہے اس کے کانٹینٹس کو کور کریں گے جس میں سارا بیس کا 9th چیپٹر ہے. سو آج اور کل کی کلاس میں ہم اس کو کور اپ کریں گے اور ابھی میں بک کی طرف چلا جاتا ہوں جہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کانٹینٹس کیا ہیں جو کہ ہمیں کور کرنے. ایز یو کین سی کہ اس پہ جو 9.2 ہے یہ ہے ایتھیکل گائیڈ لائنس فار کمپیوٹر پروفیشنلز. ایگزیکٹلی تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور 9.1 میں اس نے ڈفرینشیٹ کیا ہے پروفیشنل ایتھکس کو جرنل ایتھکس سے. تو اس نے تھوڑی سی ایگزامپلس دی ہیں کہ پروفیشنل ایتھکس میں اور جرنل ایتھکس کے اندر کیا ڈفرینس ہے. تو اوکے آئی تھنک اسٹوڈنٹ گروپ میں آپ سب اوکے. تو اس کا جو 9.1 ہے وہ بیسیکلی ڈفرینشیٹ کرتا ہے آپ کے جرنل ایتھکس جو ہم چیپٹر 1 میں ابھی کور کر کے آئے ہیں اس کو پروفیشنل ایتھکس سے, اور 9.2 ہے ایتھیکل گائیڈ لائنس فار کمپیوٹر پروفیشنلز. تو 9.1 اور 9.2 جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں کور کریں گے اور جو کیس اسٹڈیز یا سیناریوز ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل جو ہے وہ کور کریں گے. اس سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک ریسرچ پیپر دیا تھا ایز اے اسٹڈی اسائنمنٹ جو کہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا آئی تھنک ففتھ سکس ویک میں, اور اس سے پہلے شروع میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا تھوڑا سا اپینڈکس اے کو جا کر پڑھیں جو آپ کی کتاب کا اپینڈکس اے ہے اس میں بھی یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کوڈ آف ایتھکس کی سمری دی ہوئی ہے اس کا اسمال ورژن. تو آئی ہوپ کہ ابھی آپ کو یہ لیٹ می ری شیئر تاکہ جو ہے آپ کو میں پیپر یاد کرا سکوں. یہ جو کورس مٹیریل اپلوڈڈ ہے اس کے اندر یہ ریفرنس بک والے سیکشن میں یہ پیپر پڑا ہوا ہے اور آپ کی کتاب کا جو اپینڈکس اے ہے اس کے اندر بھی یہ سیم ڈاکیومنٹ دیا ہوا ہے بوتھ ان اٹس اوریجنل اینڈ سمرائزڈ فارم. تو یہ آپ نے اسٹڈی کرنا تھا, اس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا اور اس میں بھی وہی ٹاپک ہے جو ہم آج کی کلاس میں کور سافٹ ویئر انجینئرنگ کوڈ آف ایتھکس اینڈ پروفیشنل پریکٹسز. تو یہ 9.2 جو آپ کا ہے جو آج ہم نے کور کرنا ہے اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ ریلیٹ کریں گی اس ریسرچ پیپر پہ جو آپ آلریڈی ایز اے اسٹڈی اسائنمنٹ پڑھ چکے ہیں اور ہم نے اپینڈکس اے میں بھی اس کو کور کیا تھا. یہ دیکھیں یہ سائنس اینڈ انجینئرنگ ایتھکس کے والیوم 7 ایشو 2 میں 2001 میں پبلش ہوا تھا اور اس کو ابھی بھی فالو کیا جاتا ہے کیونکہ IEEE CS ACM جو ہے اس کی جوائنٹ ٹاسک فورس نے اس پہ اچھا خاصا ورک آؤٹ کیا تھا. تو اس کو ہم 9.2 میں آج ڈسکس کریں گے جس سے یہ تھوڑا سا ریوائز بھی ہو جائے گا. تو اگر آپ نے اس وقت اسٹڈی اسائنمنٹ میں اس کو نہیں پڑھا یا اپینڈکس اے والا لیکچر آپ نے مس کیا تھا تو آپ اس کو اب پڑھ سکتے ہیں. اس میں پوائنٹس دیے ہوئے ہیں پروفیشنل ایتھکس سے ریلیٹڈ اور ہم اسے ابھی 9.2 کے اندر بھی وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس. تو یہ 8 پیج کا ریسرچ پیپر ہے جو کہ آج کے لیکچر سے کافی ریلیونٹ ہے اسپیشلی فرام دا 9.2. تو اگر آپ نے پہلے پڑھا بھی تھا تو اس کو ریوائز کر لیجئے گا اور اگر پہلے نہیں پڑھا اسٹڈی اسائنمنٹ میں یا اپینڈکس اے والی کلاس میں تو اس کو آپ نے دیکھ لینا. تو
ابھی کوئی ہمارے پاس 10 منٹس ہیں، تو ہم جو ہے اسٹوڈنٹس بھی اور جب تک جوائن کر لیتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی سمری ڈسکس کر لیتے ہیں اور پیچھے سے بھی کوریلیٹ کر دیتے ہیں. آلدو آج انٹائرلی نیو ٹاپک ہے، کیونکہ آج ہم پروفیشنل ایتھکس کی بات کریں گے. پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ جو لاسٹ ویک کی کلاس تھی اس میں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کرا دیتا ہوں. ہم لاسٹ ویک جو تھا اس میں ہم نے 1.4 کو کور کیا تھا کہ واٹ از ایتھکس. یہ ہم نے اسٹارٹ تو اس سے بھی ایک پچھلے ہفتے تھا 8 کو اسٹارٹ. اس میں ہم نے ایتھکس کی ٹیکنیکل یا فلاسفیکل ڈیفینیشنز دیکھی تھی. انوینشن اینڈ ڈسکورنگ آف ایتھکس پہ بات کی تھی. ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایتھکس از سم تھنگ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگس، ٹھیک ہے، اور ٹو اوائڈ دا رانگ تھنگس. لیکن اس میں ایشو یہ تھا کہ واٹ از دا بینچ مارک ٹو ڈیسائڈ کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے. اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے اور ہمارے کو 4-5 لیکچر اس کے اوپر ہوئے ہیں. تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو کیس اسٹڈیز اور ایگزامپل کے ساتھ ہم نے یہ کانسیپٹ. تو یہ آپ کو یہ ڈسکورنگ اور انوینٹنگ ایتھکس پہ اچھی خاصی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی. اور پھر ہم نے جو ایمینول کانٹ کا اس میں کام تھا، ڈیونٹولوجیکل تھیوریز یا ایبسولوٹ رولز کی تھیوریز، اس کو پڑھا تھا. پھر ہم نے جان اسٹوارٹ مل کی جو تھیوری تھی یوٹیلیٹیرینزم یا کانسیکوینشلسٹ تھیوری، وی اسٹڈیڈ دیٹ ایز ویل. اینڈ afterwards we took a lot of examples and case studies for both of these. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو آپ کے پاس ایمینول کانٹ کا کام ہے وہ ایبسولوٹ رولز اور انٹرنسک گڈ آف دا پرنسپلس پہ کام کرتا ہے اور کانسیکوینسز کو نہیں دیکھتا ہے. دس از یوزلی فالوڈ جہاں پہ کسٹمز کافی اسٹرانگ ہوتے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم لائن، کسی ٹاؤن کے، کنٹری کے، آرگنائزیشن کے، یا پھر جہاں پہ ریلیجن فالو کیا جاتا ہے، پریکٹس کیا جاتا ہے. اسی طرح کانسیکوینشلسٹ تھیوری کے اندر ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں جو گڈ ہے اگر وہ بیڈ سے زیادہ ہو جائے کسی رول کو تو اس کو ایز اے پرنسپل رول اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، بٹ اسٹل اس کے اندر وہ مائنر فیکشن ہوتا ہے جو کہ رانگلی افیکٹڈ ہو سکتا ہے. تو یہ ہم نے کانسیکوینشلسٹ تھیوری دیکھی تھی جس میں کہ ہیپینس پڑھاتے تھے. پھر ہم نے ساتھ ساتھ لاسٹ ویک میں آگے ہم نے کچھ رائٹس کی بات کی تھی جس میں نیچرل رائٹس آ جاتے ہیں. یہ وہ رائٹ ہیں جو نیچر پرووائڈس ٹو اے پرسن، جیسے رائٹ ٹو لیو ہے، رائٹ آف اسپیچ ہے، رائٹ آف ججمنٹ ہے. آل دیز رائٹس جو ہیں وہ جو نیچر پرووائڈ کرتی ہے. یہ کی ٹرمس تھیں بیسیکلی ایتھکس میں جو استعمال ہوتی ہیں. پھر ہم نے نیگیٹو رائٹس اور لبرٹیز اینڈ پازیٹیو رائٹ اینڈ کلیم رائٹس کو دیکھا تھا. نیگیٹو رائٹ اینڈ لبرٹیز اور سم واٹ ایکول ٹو دا نیچرل رائٹس، ہاؤ ایور دا فوکس از آن دا لا، کانسٹیٹیوشن آف اے کنٹری، جو کہ گارنٹی کرتا ہے آپ کو نیچرل رائٹس کو. اسی طرح پازیٹیو رائٹس اور پھر ہم نے کلیم رائٹس دیکھے کہ یہ یونٹی پہ اپلائی نہیں ہوتے بلکہ ایک گروپ میں سے اگر فیو پرسنس جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں ان رائٹس کو تو یہ کلیم رائٹس بن جاتے ہیں. جس طرح سے جاب پرووائڈ کرنا یا کلینلینس کرنا اسٹریٹس کی یا دوسرے کام کرنا، ہم نے اس میں کافی ساری کیس اسٹڈیز جو ہیں وہ اسٹڈی کی تھی. جبکہ جو آپ کی نیچرل رائٹس یا لبرٹیز تھیں وہ یونٹی پہ اپلائی ہوتے ہیں، اٹامک یونٹ پہ. اینڈ پازیٹیو رائٹس یا کلیم رائٹس جو ہیں وہ سیکشن آف یونٹی، سب سیٹ آف دا ہول کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے اس میں کی ٹرمز دیکھی تھی. پھر ہم نے گولڈن رولز کی بات کی جس کے اندر فلسفہ یا اسلامک جو ریلیجیس بکس ہیں ان کے ایبسولوٹ رولز آ جاتے ہیں، میپنگ بیک ٹو دا ایمینول کانٹ تھیوری آف ایبسولوٹ رولز یا یوٹیلیٹیرینزم. تو گولڈن رولز کی ٹرم کے بعد وی سو کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی کرنا چاہیے. پھر ایک بڑا اہم ٹاپک تھا جو کہ پچھلا جو لاسٹ لیکچر تھا اس کا سبجیکٹ میٹر تھا، آپ نے سنا ہوگا ریکارڈنگ میں یا لائیو میں، وہ تھا سوشل کانٹریکٹس اینڈ اے تھیوری آف پولیٹیکل جسٹس. سوشل کانٹریکٹس کیا ہوتے ہیں؟ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تھامس ہوبز کا اس کے اندر کام تھا اس کو ریسنٹ ہسٹری کے اندر لکھنے میں. ویسے تو یہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں بٹ رائٹنگ میں اس کا جو ہے ریسنٹ ہسٹری میں اس کا کام تھا. اور یہ پلاٹو اور سوکریٹس کے دور میں بھی یہ آئیڈیاز جو ہے وہ پریویل کرتے تھے. بٹ جو رائٹنگ میں لے کر آیا وہ ہم نے پھر اس میں پورا انڈسٹریل ریولوشن کو بھی ڈسکس کیا تھا
کہ لوگوں کی کس طرح سے لائف سٹائل چینج ہوا ہے، ایگریکلچرل اکنامی سے انڈسٹریل اکنامی میں لوگ آئے. یہ ایک بڑا ریولوشن تھا نون ہسٹری کے اندر. گزشتہ 5000 سالوں میں لوگ جو ہیں وہ ایگریرین ایگریکلچرل اکنامی کے اندر لیو کرتے تھے، اور ان کی کانگریگیشن کسی ایک جگہ پہ زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور دے اسپارسلی لیوڈ ہوتے تھے، دور دور ہوتے تھے. تو ان کا جو سوشل سسٹم تھا وہ کافی مختلف تھا. لیکن جب انڈسٹریل ریولوشن آیا اور سٹیز آباد ہوئیں اور لوگوں کا جو وے آف لائف ایگریکلچرل اکنامی سے انڈسٹریل اکنامی کی طرف چلا گیا، تو کانگریگیشن آف پیپل ایٹ اے سنگل پلیس بہت زیادہ ہو گئی، اور نیو سوشل ڈائنامکس جو ہیں وہ ایمرج ہوئے. تو جب نیو سوشل ڈائنامکس ہوئے تو نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، اس کا سلوشن بھی آ گیا. سوشل کانٹیکٹس ایمرج ہونے لگے، اور تھیوری آف پولیٹیکل جسٹس آ گئی کہ ایسے قانون بنائے جائیں جو کہ لوگوں کے سوشل کانٹیکٹس کو یا سوشل رائٹس کو سیو کر سکیں، لوگوں کی سوشل ایتھیکل ویلیوز کو سیو کر سکیں. اس سے پہلے ہم نے وہ پورا بڑی تفصیل سے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ جو ایمپرر کی طرف سے یا امپائر کی طرف سے جو ہیڈ مقرر کیا جاتا تھا، ملٹری، سول، جج یا کسی بھی طرح کا ہیڈ یا کوئی کمیٹی ہوتی تھی، وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ فیصلہ کر لیتی تھی. کوئی ریٹن سوشل کانٹیکٹس کے جو نارمس تھے وہ اویلیبل نہیں تھے. بٹ انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ ساتھ یہ کانسٹیٹیوشن کا پارٹ بنتے چلے گئے، اور پھر ان رولز کے مطابق، ان ایبسولوٹ رولز کے مطابق بعد میں ڈیسیجن لیے گئے. تو اس میں ہم نے ہوپس کا کام بھی دیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے جان ڈاکی کا اس میں ڈسکس کیا تھا کام، جان رول کا کام ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں، کہ جو ماڈرن فلاسفر تھا took social contract theory further developing provisions of the contract based on his views of justice as fairness. تو اس کا جو کنٹریبیوشن تھی رول کی، وہ تھا پرنسپل فار پولیٹیکل پاور ان سوسائٹی، اس نے ڈیولپ کی تھی. اور یہ رول کا جو فوکس تھا وہ اس پہ تھا کہ جو آپ کا پسا ہوا طبقہ ہے معاشرے کا، اس کو آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں تھرو سوشل کانٹیکٹس، یا تھرو لاز جو آپ بناتے ہیں اس کو آپ نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے جو لیسٹ ایڈوانٹیج پیپل ہیں کسی معاشرے میں، کسی آرگنائزیشن میں، کسی سوسائٹی میں. تو یہ اس کی جو ہے وہ مین کنٹریبیوشن تھی. تو ہم نے یہ 3 لوگوں کا کام پچھلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی. اور اوکے، پھر ہم نے آخر میں کنکلوژن کی تھی لاسٹ لیکچر کی کہ اٹس ناٹ سائنس جس کا ہم کوئی فارمولا بنا لیں یا کوئی کوڈ لکھ لیں اور ایتھکس کا کام ڈن ہو جائے. اٹ از ہیومن بیہیویئر وچ از ویری انپریڈکٹیبل اینڈ ویری کمپلیکس ان ڈفرینٹ سچویشنس. تو اس کے اندر فلاسفی اور آرٹس کا زیادہ کام ہے جس میں تھیوریز پیش کی جاتی ہیں. تو یہ تھا ہمارا لاسٹ ویک کا کام. اور اس میں رائٹ، رانگ اور اوکے، یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایتھکس میں ہم نے صحیح کام کرنا ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے. تو یہ کمپلیکسٹی آف ایتھکس ہے، اور اسی پہ پورا چیپٹر یہ بیس کر رہا تھا کہ انوینٹنگ یا ڈسکورنگ آف رائٹ اینڈ رانگ. تو اسی تھیوری سے اس کے آنسرز جو ہیں ملتے ہیں. کوئی ہم اس میں اسپیسیفک جو ہے اسپیسیفکلی الگورتھمکلی اس کو نہیں ہم بتا سکتے. ہاں، ایک اہم چیز ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کی تھی کہ رانگ اور ہارم سے کیا مراد ہے. کہ ایک تو چیز ہوتی ہے نا ایتھیکلی غلط کرنا، اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے آپ ایسا کوئی کام کریں جس سے اگلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو کب جو ایتھیکلی آپ کے ایک ہی ایکشن صحیح ہے اور کب وہ غلط ہے، اور اگر غلط ہے تو ہارمفل بھی ہے دوسرے کے لیے. تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ اگر آپ اونیسٹی کے ساتھ پروڈکٹیو ورک کرتے ہیں اور کمپٹیشن میں کسی کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے اگر ہارم پہنچتا ہے کسی دوسرے کو یا آرگنائزیشن کو، تو دیٹ از ایتھیکلی اوکے. یو آر آن مورلی ہائی گراؤنڈس، بیکاز ایوری ٹائم آپ جب اچھا کام کریں گے، ہارڈ ورک کریں گے، اسمارٹ ورک کریں گے، اونیسٹی سے پروڈکٹیو کام کریں گے، تو کوئی دوسرا نیگیٹیولی افیکٹ ہوگا. لیکن دس از کالڈ کمپٹیشن، اور یہ ایتھیکلی رانگ نہیں ہے. آرگنائزیشن، بزنسز، ایون اسٹوڈنٹس ان کلاس پڑھائی میں محنت کرتے ہیں دوسرے سے آگے جانے کے لیے. ہاں، اگر آپ ایگزامز میں چیٹنگ کرتے ہیں تو دس از ایتھیکلی رانگ اینڈ ہارمفل فار دی ادرس. اسی طرح بزنس میں اگر آپ میل پریکٹسز کرتے ہیں تو دیٹ از ہارمفل. However, competition is not bad. تو یہ وہ ٹاپک تھا جو کہ سارا بیس نے، رائٹر آف دس بک نے ڈسکس کیا تھا. اسی طرح آخر میں ہم نے جو آپ کی پرائیویسی ہوتی ہے یا پراپرٹی رائٹس ہوتے ہیں، پرسنل اسپیس رائٹس جو آپ کو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے، اس کو ہم نے دیکھا تھا ہیکنگ کی ایگزامپل سے.
یا وہ جو ہم نے یوٹیوب کی مثال لی تھی کہ لوگ دوسروں کے گھروں میں جو خالی پڑے ہوتے ہیں ان کے اندر مینشنز میں جا کے ویڈیوز بناتے ہیں، تو یہ پرسنل پراپرٹی رائٹس جو ہیں اس کی وائلیشن ہے، اور یہ کرائم ہے دیٹ کین بی پنشڈ ایز پر لا ان آلموسٹ ایوری ڈیموکریٹک کنٹری۔ پھر ہم نے ملٹن کی تھوڑی سی اکنامکس جو تھا ملٹن فریڈمین، اس کی ہم نے تھیوری دیکھی تھی کہ گولز کنسٹرینٹس کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ اس نے کیا لکھا تھا، گول اور رسپانسبلٹی آف اے بزنس از ٹو میک اے پروفٹ فار اٹس شیئر ہولڈرس، لیکن پروفٹ کے اندر کنسٹرینٹس بھی ہونی چاہیے۔ آپ نے بزنس سے شیئر ہولڈر کے لیے پروفٹ تو لینا ہے، لیکن اسٹیل نہیں کرنا، لائی نہیں کرنا بزنس میں، سچ بول کے اور آنےسٹ پروڈکٹیو کام کر کے جو ہے اس گول کو اچیو کرنا ہے۔ سو گول وداؤٹ کنسٹرینٹ کین بی ڈینجرس ایتھیکلی، اور گول ود کنسٹرینٹ جو ہے وہ مورل ویلیوز کے اندر رہ سکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے پرسنل پریفرنسز اینڈ ایتھکس کو بھی پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو ایک جاب آفر ہوتی ہے کسی کمپنی سے، جاب آپ کے پاس نہیں ہے، بٹ دیٹ کمپنی پروڈیوسز سم تھنگ یو ایتھیکلی ڈونٹ لائک، آپ مورلی اسے لائک نہیں کرتے، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ سگار یا سگریٹ بنانے کی کمپنی ہے، یا بچوں کا جنک فوڈ بنانے کی کمپنی ہے جو کہ ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا کچھ اس طرح کے مثالیں ہیں، سالٹس ہیں جو کہ ٹیسٹی تو ہیں لیکن ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہیں، اور آپ مورل گراؤنڈ پہ اس کمپنی میں کام نہیں کرتے، تو اٹ از اوکے، اٹس اے پرسنل چوائس، اور یہ ایتھیکلی بہت ڈیسیجنز میں اوکے ہے۔ اور اگر آپ جوائن کر بھی لیتے ہیں تو یو آر جسٹ پرووائڈنگ یور سروسز، اور آپ اپنی محنت سے جو ہے اپنی سیلری لے رہے ہیں، تو بوتھ تھنگز میں یہ ایک پرسنل پریفرنس ہے، اور اس پہ کوئی آپ کی ایتھیکل یا مورل برڈن آپ کے اوپر نہیں پڑتا۔ مورلی رائٹ اور رانگ جو ہے نا آپ وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پرسنل چوائس پہ۔ ساتھ ہم نے یہ بھی اس میں دیکھا تھا کہ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مورلی ہائی گراؤنڈز پر رہیں، جو رانگ ڈوئنگز انسان زندگی میں کرتا ہے تو اچھے کاموں کے ذریعے وہ اپنے آپ کو مورلی گڈ فیل کرتا ہے، جیسے چیریٹی آرگنائزیشنز چلانا ایٹسیٹرا، یہ انسان کی نفسیات ہے ٹو بی آن مورلی ہائی گراؤنڈس۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ لا اینڈ ایتھکس میں بہت لٹل جو ہے وہ وال ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا یہ پڑھ لیجیے گا، کیونکہ لا اینڈ ایتھکس کو ہم ویک 7 میں بھی، اور اس سے پہلے جب ہم نے اپینڈکس اے کیا تھا تب بھی ہم نے لا اور ایتھکس کو ویری فرسٹ ویک میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کی بڑی تھن لائنس ہیں، تو ایتھکس کو تو ہم کور کر رہے تھے، یہاں پہ آپ کا جو ہے یہ چیپٹر اینڈ ہو جاتا تھا۔ تو یہ ہمارا لاسٹ 3 جو لیکچرز تھے پچھلے ہفتے، اور اس سے پہلے جو ایک لیکچر ہوا تھا، ایک تو آپ کی وہ جو ویلکم پارٹی تھی اس وجہ سے نہیں ہو سکا، تو ایک لیکچر جو ہے وہ ہم نے اس میں اس ہفتے کنڈکٹ کیا تھا، اور 2 لاسٹ ویک میں، تو یہ اس کی کچھ سمری ہو گئی۔ تو اب آپ ریکنیکٹ ہو گئے ہیں جو کہ تھیم ہم اسٹڈی کر رہے تھے، تو ہوپ فلی اب لیٹ می چیک کی اور اسٹوڈنٹس نے بھی جوائن کر دیا ہوگا، تو ہم آج کی کلاس کو اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اوکے، بک ہی آپ کے ساتھ شیئرڈ ہے، اس کو زوم کر لیتے ہیں۔ اوکے، اب دیکھیں یہ جو اس کا 9th چیپٹر ہے، یہ بیسکلی ویک جو ہمارا 9 اور 10 ہے، تو اس میں ہم نے یہ کور کرنا تھا، اور انشاءاللہ اس کو ہم آج 9.1 اور 2 کر لیں گے، جس میں اس کی پروفیشنل ایتھکس کی ٹرمز ہیں، اور 9.2 جو ہے وہ ACM-IEEE کوڈ آف ایتھکس کا جو وہ پیپر آپ سے میں نے شیئر کیا تھا، یا اس کتاب کا جو اپینڈکس یہ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ ہم پہلے کور اپ کر چکے ہیں، تو اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں گے، اور کل کی کلاس میں ہم کیس اسٹڈیز کو انشاءاللہ اس میں سے اسٹڈی کر لیں گے۔ ابھی آ جاتے ہیں اس کی ڈیفینیشنس پہ۔ تو یہ جو آپ کا چیپٹر ہے، ایز یو کین سی دس از دا 9th چیپٹر، پروفیشنل ایتھکس اینڈ رسپانسبلٹیز، اٹ از پیج 40 آئی تھنک 422 404 in the book. Okay, the scope of the term computer ethics varies considerably. اب ہم آگے نہیں کمپیوٹر ایتھکس کے اوپر جرنل ڈسکشن، ہم نے اس کی ٹائم لائن بھی، پیس آف چینج بھی دیکھ لی، ایتھکس کیا ہوتے ہیں یہ بھی دیکھ لیا، ایتھکس کا بینچ مارک کیا ہوتا ہے، انوینٹنگ ڈسکورنگ وہ بھی دیکھ لی، اور میں ہم نے مینوئل کانٹ کا کام بھی دیکھ لیا، انوینٹنگ میں ہم نے جان اسٹورٹ مل کو بھی دیکھ لیا، اس کے بعد ہم پھر رائٹس کے اوپر بھی آ گئے، نیچرل رائٹس اور لبرٹیز اور کلیم رائٹس آپ کے ہو گئے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیے، اور پھر ہم جو ہے کی ٹرمز بھی ہم نے کر لی، گولڈن رولز کی ہم نے کی ٹرم کر لی، رائٹ رانگ ہم نے کر لیا، تو ہم نے اس میں کافی جو بیس ہے وہ ہم نے کور کر لی، پروفیشنل پریکٹسز کی جنرل
टर्म में। तो ये जो 9th चैप्टर है ये अब लिंक करेगा उसको कंप्यूटर एथिक्स के साथ या प्रोफेशनल एथिक्स के साथ। तो वो हमने इसीलिए कवर किया था कि हम इसको समझ सकें ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेस ऑफ एथिक्स वी वॉन्ट बी एबल टू कवर द टॉपिक प्रोफेशनल एथिक्स टेक्निकली। तो अब देखें इसने डेफिनेशन दी है कि कंप्यूटर एथिक्स वेरीज कंसिडरेबली, इट कैन इंक्लूड सच सोशल एंड एथिकल इश्यूज एज द कंप्यूटर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो ये डिस्कस कर रहा है कि इसमें इसकी डोमेन में क्या चीज़ें आएंगी, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज जो कि आपकी कंप्यूटिंग एम्प्लॉयमेंट को इम्पेक्ट करते हैं। सो दो टर्म्स सोशल और पॉलिटिकल ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और दोनों को हम पीछे देख कर आए हैं। पॉलिटिकल को हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव के अंदर जब हमने नेचुरल राइट्स की बात की थी, लिबर्टीज़ की बात की थी, और सोशल को हमने पहले चैप्टर में सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की फॉर्म में देखा था। तो कंप्यूटिंग की जो एम्प्लॉयमेंट है या जो आपका इन्वायरमेंट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का, उसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि बिहेवियर विद योर कॉलीग्स, सबॉर्डिनेट्स एंड योर सुपीरियर्स, एंड द लॉ लाइक प्राइवेसी, ई क्राइम्स वगैरह, जो कि अगले टॉपिक्स में हम तफसील से भी देखेंगे। तो लेकिन इसने यहाँ पे इसका खुलासा दिया है कि डोमेन ऑफ कंप्यूटर एथिक्स कवर्स सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज इन अ कंप्यूटिंग एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट, जिसका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी के ऊपर होता है। ओके, इसने आगे देखें ये प्राइवेसी की बात भी की है कि इसके जो इम्पैक्ट है, वेदर आर नॉट टू सेल कंप्यूटर टू टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स बाय द, ये एग्जांपल्स दिए हैं इसने कि एथिक्स में और कौन कौन सी डोमेन जो है वो आ सकती हैं। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड पर्सनल dilemmas about what to post on the internet and what to download. In this chapter we focus more narrowly on a category of professional ethics. यानी कि इस चैप्टर के अंदर प्रोफेशनल एथिक्स रेलेवेंट टू कंप्यूटिंग के ऊपर राइटर का फोकस रहेगा। और मैंने आपको इस चैप्टर की सोर्स भी बता दी है, वो IEEE ACM का जो कोड ऑफ एथिक्स है जो कि 2000 वर्क में जॉइंट टास्क फोर्स ने पब्लिश किया था, जो इसके अपेंडिक्स ए में है, तो वो इस चैप्टर की मेजर सोर्स है। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है इसमें इसने प्रोफेशनल एथिक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग, इसने इसकी डोमेन बता दी है कि कंप्यूटर एथिक्स में क्या चीज़ें कवर होती हैं जी, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, जिसका कि तमाम बाकी चीज़ों के ऊपर असर पड़ता है। ये इसका प्राइमरी डोमेन है, और सेकेंडरी डोमेन्स में प्राइवेसी आ जाती है, पर्सनल प्रेफरेंसेस आ जाते हैं, जो कि हम कवर करेंगे इन दिस चैप्टर। ओके जी, ये तो था आपका 9.1 कंप्यूटर एथिक्स को डिफाइन किया हुआ। एथिक्स तो हम बड़ी तफसील से करके आए हुए हैं, और इसने थोड़ा सा ये भी जिक्र किया 9.1 में that computer ethics are slightly different than the general ethics we studied earlier, that was in chapter 1. So special aspects of professional ethics 9.2 में देखें अब ये क्या डिस्कस कर रहा है। Professional ethics have several characteristics different from general ethics, वही 9.1 वाली बात। The role of the professional is special in several ways. आप देखें ये 9.2 में उन डिफरेंसेस को डिस्क्राइब कर रहा है। 9.1 में हमने डिफाइन कर लिया कंप्यूटर एथिक्स विल की जो डोमेन है वो सोशल एस्पेक्ट्स और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स कंप्यूटिंग एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट के अंदर उसको प्राइमरीली कवर करेगा। साथ उसने दूसरी बात की थी कि पार्ट प्रोफेशनल एथिक्स और डिफरेंट फ्रॉम जनरल। अब 9.2 में इसने ये डिफाइन किया है, देखें ये फर्स्ट बता रहा है, the professional is an expert in a field, be it computer science or medicine, the most customers know little about. अच्छा, जो जर्नल एथिक्स होते हैं ना माशरे के अंदर, उसमें नॉलेज जो है वो सेम होता है। जैसे हमने बात की कि इमैनुअल कांट का काम था जी, उसमें क्या था, एब्सोल्यूट रूल्स थे। अगर कोई मान रहा है रिलीजन का नॉलेज मोर और लेस सबको, जो मॉरल वैल्यूज हैं वो सबके पास सेम होगा कि जी इस्लाम है तो उसके अंदर ये बातें तो अलाउ हैं, और ये बातें जो हैं वो कंस्ट्रेंट्स में आ जाती हैं। क्रिश्चियनिटी है तो उनको भी जो जिस कंट्री में
پریکٹس کی جاتی ہوگی معاشرے میں، انہیں پتہ ہوگا جی یہ باتیں ہمارے ریلیجن میں اجازت ہے اور یہ باتیں ایبسٹینڈ ہے. ہندوازم ہے، بدھزم ہے، جیوز ہیں، یا کوئی بھی ریلیجن ہے، ان کو سب کا جو نالج ہوتا ہے افراد کا ایٹامک اینٹی کا وہ مور اور لیس سیم ہوتا ہے. لیکن جب آپ پروفیشنل لیول پہ آ جاتے ہیں تو اب ایکسپرٹیز کے اندر ویریشن آ گئی ہے. یہ جو پہلی بات ہے میں اسی کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ اب پروفیشنل کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ عام شخص کے پاس نہیں ہے. جو میڈیسن فارماسسٹ ہے اور دوائیاں پروڈیوس کر رہا ہے، ایسی آرگنائزیشن ہے، ایسے افراد ہیں، ان کا نالج عام لوگوں سے بہت زیادہ ہے. فور ایگزامپل ہمیں کس دوائی میں کون سا سالٹ استعمال ہوتا ہے اور کیسے کیمیکلی پروڈیوس کی جاتی ہیں، ہم ایز کمپیوٹر سائنٹسٹ ہمارے پاس اس کا نالج نہیں ہے. جو فارماسسٹ ہیں یا جو میڈیسن کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں. اسی طرح سے کمپیوٹر سافٹ ویئر میں کوڈنگ کا نالج ہو سکتا ہے، کیمسٹری یا فارماسسٹ کے پروفیشنلز کو نہ ہو، اور یا جنرل پبلک کو کوڈنگ کے بارے میں وہ نہ پتہ ہو. ایپ کو استعمال کرنا تو آتا ہوگا، یہ تو پتہ ہوگا کہ سر میں درد ہے تو پیناڈول کھانی ہے، جب آپ بیمار ہو گئے ہیں تو اینٹی بایوٹک کا کورس کرنا ہے، اینٹی الرجک استعمال کرنی ہے. لیکن وہ بنتی کیسے ہیں، اس کے سالٹس کیسے، کون سا پروسیجر ہے، اس میں عام لوگوں کا نالج نہیں ہے. اسی طرح سے سافٹ ویئر کے اندر کسی ایپ کو استعمال کرنا تو جنرل پبلک کو آئے گا، لیکن کوڈنگ کیسے کرنی ہے اس میں سب کا نالج برابر نہیں ہوگا. تو پہلا پروفیشنل ایتھکس کو جنرل ایتھکس سے جو چیز الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پروفیشنلز اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کا نالج جنرل پبلک سے جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. دیئر نالج از مور دین دا جنرل پبلک. تو یہ پہلا ڈفرینس ہے، اور اس وجہ سے پروفیشنل ایتھکس مختلف ہیں. اوکے. Most of the people affected by the devices, systems, and services of professionals do not understand how they work and cannot easily judge their quality and safety. This creates responsibilities for the professionals. جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈیوائسز، سسٹم، سروسز کی نو ہاؤ نہیں ہوتی اور وہ اس کی کوالٹی اور سیفٹی کو جج نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک کار پروڈیوس کی ہے کسی آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کمپنی نے، تو جنرل پبلک کو اس کی سیفٹی نہیں اندازہ ہوتا کہ کولیجن اگر ہو جاتا ہے تو اس میں جو مٹیریل استعمال کیا اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے، کیا وہ اس کولیجن کو سسٹین کر بتا سکتے کہ جو مٹیریل استعمال ہوا ہے. تو یہ پروفیشنل ایتھکس میں آ جاتا ہے کہ آپ سیفٹی کو جو ہے وہ پرائمری کنسرن دیں. اکثر کنٹریز میں اب انہوں نے وہ سیفٹی ٹیسٹ مینڈیٹری کر دی ہیں جس میں وہ ریٹنگ بھی دیتے ہیں آن اس کی، جیسے یورپین اینڈ کیپ سیفٹی اسٹینڈرڈز ہیں. سو دیٹس اندر اسٹوری. لیکن ایک پروفیشنل کے اوپر وہ جو ہے ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ میڈیسن پروڈیوس کر رہے ہیں، کوئی ویکسینیشن بنا رہے ہیں، آپ کو شاید آئیڈیا ہوگا، آپ نے کبھی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہو کہ یہ جو ویکسینیشنز بنائی جاتی ہیں اس میں اکثر جو ہے وہ اینیملز جو ہیں ان کو انوالو طرح کی ویکسینیشن کی ڈیولپمنٹ میں. تو کیا ان اینیملز کی ویل بینگ کا خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ یوٹیوب پہ تھوڑا سا سرچ کریں تو آپ پیچھے چلے جائیں کہ ملیریا کی جو ویکسین ہے یا جو ٹی بی کی اور دوسری ویکسینیشن ماضی میں کئی دفعہ اینیملز ناٹ نیم جہاں پہ جو ہے نہیں کنسیڈر کیا جاتا، جو کہ کرولٹی ہے. اور والے لوگوں کو یعنی کس طرح ادر ہینڈ اگر آپ میڈیسن کی بناتے ہوئے ان کی کوالٹی کا خیال نہ کریں تو وہ لیتل بھی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل کف سیرپ سے آپ نے سنا ہوگا لاسٹ ایئر بہت سے کڈز کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے ود ان پاکستان. کچھ کمپنیز تھی جن کے کف سیرپ اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں بنائے گئے. اب ہم جنرل پبلک کو تو نہیں پتا کہ یہ کف سیرپ کس کوالٹی پہ ہے اور ان کا کیا نقصان ہے، لیکن اس میں کوالٹی کنسرن کی وجہ سے بہت سے بچے جو ہیں ان کی لاسٹ ایئر ڈیتھ ہوئی ود ان پاکستان، ایون ود ان گجرانوالہ ایز ویل. تو یہ ذمہ داری پروفیشنلز پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ عام لوگوں کا جو نالج ہے، جو ایکسپرٹیز ہے، وہ پروفیشنل سے بہت کم ہوتی ہے ان دیٹ اسپیسیفک فیلڈ. تو اور ان کے نالج میں بھی نہیں ہوتا، اور اس کے اندر مورلی لو گراؤنڈس پہ ہونا نقصان دہ ہو سکتا ہے.
سو جو ڈیوائسز ایز اے ریزلٹ پروڈیوس ہوتی ہیں، جو سسٹم اور جو سروسز پروفیشنلز دیتے ہیں، اس کی جو نو ہاؤ ہے وہ لوگوں کو ان کے لیول کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. دس کریٹس ریسپانسبلٹیز فار دا پروفیشنل. دیکھیں اس نے لکھا نا کہ آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جو جرنل ایتھکس اس میں نو ہاؤ برابر ہے. آپ کوئی ایتھیکلی لو گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ اگر آپ کی کوئی ایبسولوٹ رول کا معاشرہ ہے اور آپ ایسا کام کرتے ہیں جو معاشرے میں ناپسند، تو وہ لوگ دیکھ لیں گے اور اس میں آپ کے کسی ایک فرد پہ زیادہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ہماری کنٹری کے اندر ایک ڈریس کوڈ ہے. اگر کوئی شخص اس ڈریس کوڈ کو نہیں فالو کرتا تو ایوری باڈی ول سی دیٹ. میں وہ ٹھیک سمجھا جاتا، نارمل ہو. یہاں پہ نہیں سمجھا جاتا. تو اب یہ ہے کہ کسی پہ ذمہ داری زیادہ نہیں ہے، وہ آپ کی پرسنل چوائس ہے. اگر آپ برا کر رہے ہیں تو آپ کو نظر آ جائے گا. آپ ایگزامز میں اگر فار ایگزامپل یو چیٹ ان ایگزامز، گولز وداؤٹ کنسٹرینٹ ہے تو وہ باقی اسٹوڈنٹس کو آپ ہیں ان کو نظر آ رہا ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص بزنس میں کرپشن کرتا ہے زیادہ منافع کمانے کے لیے، تو وہ لوگوں کو نظر ٹیکسیشن اتھارٹیز ہیں وہ اس کو ایون لا کے اندر جو ہے وہ کور کر سکتی ہیں، اس کے اوپر کرمنل چارجز کر سکتی. تو یہ رسپانسبلٹی تقریباً سب پہ آ جاتی ہے. تو پروفیشنل ایتھکس اس وجہ سے یہ پہلی ریزن ہے کہ پروفیشنل ایتھکس جنرل ایتھکس سے ڈفرینٹ ہے. تو 9.2 کا یہی کہ پروفیشنل ایتھکس ہیو سیورل کریکٹرسٹکس دیٹ ڈیفرینشیٹ فرام جنرل ایتھکس. تو پہلی چیز اسٹوڈنٹس ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ کیوں جو ہے وہ پروفیشنل ایتھکس جو ہے وہ جنرل ایتھکس سے ڈفرینٹ ہے. کسٹمرز ریلائی آن دا نالج، ایکسپرٹیز اینڈ آنیسٹی آف دا پروفیشنل. پروفیشنل کی رسپانسبلٹی کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ کسٹمرز جو ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں نالج، ایکسپرٹیز اور آنیسٹی پہ پروفیشنلز کی. مثال کے طور پہ آپ پائلٹ ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ بس کے ڈرائیور ہیں اور پیسنجرز کو آپ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں فرام ون پلیس ٹو دی ادر. تو اب جو پیسنجرز ہوتے ہیں وہ پائلٹ کی کمپیٹنس پہ اور جو وہ ایئر لائن ہے اس کے انجینئرس کی کمپیٹنس پہ، کیونکہ جہاز تو ظاہر ہے جیسے ان دی ایئر، ان کی کمپیٹنس پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر پروفیشنل اس میں اپنی جو پروفیشنلزم ہے اس میں لیک کرتے ہیں تو لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے. اینڈ دیٹ مے بی لیتھل ایز ویل. یہ جو فلائٹ ایکسیڈنٹس کچھ ہوتے ہیں جس میں پائلٹس کی انکمپیٹنسی یا ان پروفیشنل بیہیویئر ہو سکتا ہے، یا ٹیم آف پائلٹس یا ٹیم آف انجینئرس جو کہ اس کو مینٹین کر رہے ہیں، تو اس سے گڈ ول ختم ہو جاتی ہے. اس ایئر لائن کی لوگ پھر اسے پریفر نہیں کرتے اس سے فلائی کرنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے چل جاتا ہے کہ جی ہماری لائف یہاں پہ سیف نہیں ہے. لیکن ریلائنس جو ہے وہ پروفیشنلز کے اوپر ہوتی ہے اور پروفیشنل کی ذمہ داری عام انسان سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ کمپیوٹنگ میں کوئی ایپ بنا رہے ہیں، بینکنگ ایپ بنا رہے ہیں، بینکس میں لوگ اپنی سیونگز پٹ کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے پرائیویسی کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ ہیکنگ نہ ہو سکے ٹو دا بیسٹ آف یور نالج جو ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے اس پہ. اور اسی طرح سے کوئی لاجیکل ایررز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کسی شخص نے محنت سے کوئی 8 لاکھ 10 لاکھ کمائے ہیں اور وہ ڈیبٹ کریڈٹ میں کوئی فرق نہ آ جائے. تو آپ سافٹ ویئر کی کوالٹی کو انہینس کرنا پڑتا ہے. اسی طرح آپ کوئی ہارٹ پیس میکر کا سافٹ ویئر لکھ رہے ہیں جو کہ بیمار، یا وینٹیلیٹر کا سافٹ ویئر لکھ رہے ہیں جو کہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، ایک ریئل ٹائم ہیلتھ کیئر سافٹ ویئر ہے، تو اس جس سے لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے. تو پروفیشنلی اس کے اندر کوالٹی چیکس جو ہیں ان کو انشور کرنا پروفیشنل کی ذمہ داری ہے. بیکاز جو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے استعمال کرنا ہے ان کو تو اس چیز کی نواو نہیں ہے. ایز اے پروفیشنل ہماری ذمہ داری، چاہے آپ کمپیوٹنگ پروفیشن میں ہوں، میڈیسن میں ہوں، فارمیسی کے اندر ہوں، پائلٹ ہوں، انجینئر ہوں، آپ کی ذمہ داری عام افراد سے بہت بڑھ جاتی ہے. اور یہ ایک وجہ ہے کہ پروفیشنل ایتھکس ڈفرینٹ ہیں جنرل ایتھکس سے. دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا پہلا فرق جو ہم نے پڑھا. دوسرا فرق اس میں اس نے یہاں لکھا ہوا ہے سیکنڈ، دا پروڈکٹس آف مینی پروفیشنلز. ہائی وے بریجز سول انجینئرز بناتے ہیں، انویسٹمنٹ ڈیوائسز بزنس پروفیشنلز بناتے ہیں، سرجری پروٹوکول جو کہ میڈیسن سے ریلیٹڈ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کمپیوٹر سسٹمز جو کہ سسٹمز انجینئر بناتے ہیں، پروفاؤنڈلی افیکٹ لارج نمبرز آف پیپل. ابھی ہم نے اس کی مثالیں پہلے بھی لیں. A computer professional's work can affect the life, health, finances, freedom, and future of a client or members of the public.
professional can cause great harm through dishonesty, carelessness or incompetence. अभी जो हम एग्जांपल्स ले रहे थे वो इसी से रिलेटेड थी. पहले फर्क में हमने क्या देखा था कि प्रोफेशनल का नॉलेज आम शख्स से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है. दूसरी ये है कि प्रोफेशनल्स जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसका इस्तेमाल बहुत से लोग यानी लार्ज पब्लिक जो है वो करती है, और उसके अंदर अगर आप इनकम्पिटेंस की वजह से करप्शन कर जैसे लोग लोगों की जानें भी ज़ाया हो जाती हैं, लॉस ऑफ लाइफ भी अकर हो सकता है इवन डिसऑनेस्टी से, या केयरलेसनेस कर दी, कोई मेजरमेंट आपने गलत ले ली कोई ब्रिज बनाते हुए, ठीक है, तो उससे लोगों का नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान भी हो सकता है. इसी तरह आप कोई एयरक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर बग अगर आपने लगाया है वो भी लोगों की जान ले सकता है. हेल्थ केयर सिस्टम की मिसाल हमने अभी ली. तो जर्नल जो लाइफ में आपके एथिकल डिसीजंस होते हैं जो हमने अभी गुज़िश्ता हफ्ते में और उससे पहले के एक लेक्चर में कवर किए थे, उनका जो इम्पैक्ट है वो इतना लार्ज नहीं होता. अगर आपने ड्रेस कोड की वायलेशन किया, आपने चीटिंग की है, आपने बिजनेस के अंदर स्टील कर लिया है, तो उस बिजनेस में आगे जाने के लिए तो उसका इम्पैक्ट लार्ज पब्लिक पर नहीं होगा. लेकिन अगर आपने एक कंप्यूटर कोई एयरक्राफ्ट था उसका आप नेविगेशन सॉफ्टवेयर लिख रहे थे जिसमें कि आपने जो है वो कोई बग जो है वो दे दिया था, तो वो लोगों की जान के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है. मेनी पीपल में लूज देयर लाइफ. तो इसीलिए प्रोफेशनल्स जो हैं उनका एथिकल वैल्यूज को फॉलो ना करना ज्यादा लोगों के ऊपर जो है वो इट मे इम्पैक्ट लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है जी. तो यही इसने यहाँ लिखा है सेकंड डिफरेंस में, प्रोफेशनल कैन कॉज great harm by not following ethical values that may include dishonest or carelessness or incompetence as well. तो ये सारे एथिक्स के डायमेंशन फॉलो करते तो इसका इम्पैक्ट एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल पे होगा. तो ये दो डिफरेंस हो गए स्टूडेंट्स जो कि मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन जर्नल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स. पहला था नॉलेज और दूसरा था इम्पैक्ट से रिलेटेड. सो नॉलेज प्रोफेशनल करता है आम पब्लिक से, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा. दूसरी चीज के इम्पैक्ट एथिकल वैल्यूज को फॉलो ना करना लार्ज है, ठीक है, और जबकि जर्नल एथिक्स के अंदर इसका इम्पैक्ट मैग्नीट्यूड के अंदर कम होता है. देयरफॉर दिस इंक्लूड्स अ रिस्पांसिबिलिटी टू मेंटेन एन एक्सपेक्टेड. लिहाजा अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपका जो भी आप कॉम्पिटेंस काम करें, एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस मेंटेन करें. और इसीलिए आपने देखा होगा जितनी प्रोफेशनल इदारे होते हैं हायरिंग का जो टीम हायर की जाती है वो एक कम्पिटिटिव प्रोसेस से होती है. जर्नल लाइकिंग पे नहीं होता कि आपको कोई और आपने वो टीम बना दी उसकी. एक कम्पिटिटिव प्रोसेस होता है, बी इट अ प्राइवेट फर्म और गवर्नमेंट फर्म, उसमें कम्पिटेंट लोग हायर किए जाते हैं. एक मेरिट का प्रोसेस होता है आपका, उसके बाद इंटरव्यू हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है. जितनी भी आपके शोबे आप देखें वो इधर दैट इज सीएसपी ऑफिसर्स और मिलिट्री सर्विस जिसमें भी होता है, या सीएसएस. आपने अगर किसी को आपके पास एमबीबीएस है, एंट्री में भी आपका टेस्ट है, आपने इंजीनियर है, आपको वो सर्टेन एक्सपीरियंस पास करना पड़ते हैं और उसके बाद आपको एक डिग्री, एक लाइसेंस मिलता है जिसके ज़रिए आप फार्मासिस्ट हैं. तो उससे पहले आपको फार्मेसी की डिग्री, और इवन डिग्री करने के बाद आपने अगर किसी कंपनी में नौकरी करनी है तो फिर से कोई टेस्ट या इंटरव्यू या कोई ऐसा प्रोसीजर होगा कॉम्पिटिटिव प्रोसेस सिलेक्शन का जिससे कॉम्पिटेंट टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हायर की जा सके, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी आम अफराद से ज़्यादा होती है. प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड knowing about the application field to do a good job. तो ये आप देखें डिग्रीज का सिस्टम है, डिग्रीज के बाद प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का सिस्टम है. इवन कंप्यूटिंग में देख लें,
ہر فیلڈ کے اندر آپ نیٹ ورکنگ ہے, ویب ہے, پروگرامنگ ہے, اس میں انٹرنیشنل سرٹیفکیشن پروگرامز ہیں جو کہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرنا پڑتے ہیں. مثال طور پہ جس طرح MCSE ہے, مائکروسافٹ سرٹیفائڈ سسٹم انجینئر کی سرٹیفکیشن ہے, وہ ٹائم ٹو ٹائم یو ہیو ٹو اپڈیٹ اٹ. ایک سرٹن پیریڈ آف ایئرز ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کو اپنا جو نالج ہے اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. آئی ہیو سین دس سرٹیفکیشن سنس ونڈوز NT, اور 1990s میں NT کے بعد پھر 2K کے اوپر جو 2000 اور اس کے جو آپ کے پاس 2003 اسٹینڈرڈ, اور وہ سارے سرور سیریز کا الگ تھا. پھر .NET کی آ گئی, اور اس کے بعد پھر ٹو ڈیٹ. تو وہ ہر 5 سے 7 سال بعد یو ہیو ٹو اپڈیٹ. تو آپ کو اپنی جو لرننگ ہے اس کو انف کرنا پڑتا ہے اکارڈنگ ٹو یور فیلڈ, اسٹارٹنگ فرام یور گریجویشن اینڈ دین آن دی جاب ٹریننگ. آپ کو اسے کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ مینٹین رہے ان دیٹ پرٹیکولر فیلڈ, کیونکہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. پہلے میں اسٹوڈنٹس آج کی کلاس میں ہم نے کیا دیکھا جی, کہ پروفیشنل ایتھکس ہے کیا چیز, اسے کوریلیٹ کیا. اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ ڈفرینٹ ہے, اور اس میں سوشل اینڈ پولیٹیکل ایشوز آف کمپیوٹنگ امپلائمنٹ دیکھے جاتے ہیں. 9.2 میں وی saw that how it is different. There are two aspects that distinguish professional ethics or computer ethics from general ethics. First is the level of competence or expertise. The knowledge of professionals is higher than general public. Therefore, they have a higher responsibility in the society towards their work. Second, we saw the impact of professional ethical values. If a professional don't follow ethical values, the impact will be much greater. ٹھیک ہے, اس کا جو اسکوپ ہوگا that will be much greater, گڈ میں بھی اور بیڈ میں بھی, دونوں صورتوں میں. سو امپیکٹ اور کمپیٹنس دو ہم نے اس میں ڈفرینس دیکھے, اور یہی وجہ ہے کہ رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے, ایک سرٹن لیول آف کمپیٹنس رکھنا پڑتی ہے, اور نو ہاؤ کو اپڈیٹ. اوکے جی, تو یہ ابھی 9.2 کا ہمارے پاس اگلا پوائنٹ آ گیا. یہ کیا کہتے ہیں جی, پروفیشنل کوڈ آف ایتھکس. اب یہاں پہ میں آپ کو یہ وہ دکھاتا چلوں جو آپ ایز اے اسٹڈی اسائنمنٹ پڑھا تھا, اور ہم نے اپینڈکس اے سے بھی دیکھا تھا. یہ پیپر میں نے آپ کو ایز اے اسٹڈی اسائنمنٹ بھی دیا تھا, اور اپینڈکس اے سے ہم نے اس کو اسٹڈی بھی کیا تھا, سافٹ ویئر انجینئرنگ کوڈ آف ایتھکس اینڈ پروفیشنل پریکٹسز. اسی کے پوائنٹس اس نے اس 9.2 میں ڈسکس کیے ہیں جی. Many professional organizations have codes of professional conduct. اچھا, اب جو پروفیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اپنے کوڈ آف پروفیشنل کنڈکٹ ڈیولپ کرتی ہیں, جو کہ ایتھیکل ویلیوز کا کنڈکٹ ہے, پروفیشنل کنڈکٹ ہے, جو کہ اس کے امپلائیز کو فالو کرنا پڑتا ہے. They provide a general statement of ethical values and remind people in the profession that ethical behavior is an essential part of their job. تو ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ مینرز میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیتی ہیں, اور اسی طرح سے ورک شاپس بھی ہوتے ہیں, اور سیمینارز بھی کرائے جاتے ہیں, تاکہ کمپیٹنس لیول اور پروفیشنل ایتھیکل لیول جو ہے وہ مینٹین رکھا جا سکے. So there are several organizations, the range of professionals included in the general term computer professional. کمپیوٹر کے اندر جی یہ کون کام کرتا ہے جی, the main ones are the ACM, American Computing Machinery, and the IEEE Computer Society, Institute of Electronics and Electrical Engineering. یہ کمپیوٹر سوسائٹی جو ہے CF, وہ یہ کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ کرتی ہے. اور یہ دیکھیں اس نے لکھا ہوا ہے کہ دے ڈیولپ دا سافٹ ویئر انجینئرنگ کوڈ آف ایتھکس اینڈ پروفیشنل پریکٹس, جو کہ ایک پریمبل ہے, ایک بیس ڈاکیومنٹ ہے, جو کہ تمام کمپیوٹنگ پروفیشنلز فالو کرتے ہیں. جو رائٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کتاب کے اپینڈکس اے میں, جو کہ ہم نے ایک دفعہ کور کیا تھا پہلے, دیکھیں یہ وہ آ گیا, اپینڈکس اے میں بھی دیا ہوا اس کا شارٹ اور لانگ ورژن بوتھ, اور ساتھ کے ساتھ الگ سے وہ پیپر بھی میں نے آپ سے ابھی شیئر کیا ہوا ہے, شو بھی کیا تھا. I have shared that paper with you guys. تو آپ اس کو اگر ابھی تک آپ نے اسٹڈی اسائنمنٹ میں یا اس لیکچر میں نہیں پڑھا تو ابھی آپ اس کو پڑھ لیجیے گا. تو یہ کمپیوٹنگ کا کوڈ آف ایتھکس ہے ریٹن فارم کے اندر, اس میں پوائنٹس دیے ہوئے جو کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے تھے. وہ گائیڈ لائنز جو ہیں وہ کیا ہیں, اس نے سمرائز کی ہیں جی یہاں پہ رائٹر نے, سارا بیس نے ایز ویل. یہ وہی باتیں ہیں جو اپینڈکس اے میں دی ہوئی ہیں یا اس ACM کوڈ میں دی ہوئی ہیں, اور اس نے یہاں پہ اس کے پوائنٹس بنا دیے, اور ان پوائنٹس میں کو ہم 9.2.3 میں
اب ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ میں آپ کو 1 منٹ کا بریک دیتا ہوں، 2 منٹ کا، اور پھر ہم یہ ریزیوم کرتے ہیں جو پوائنٹس ہیں آپ کا ریوائز. اور اس نے تھوڑا سا پوائنٹس کی فارم میں دیا، وہاں پہ تو صرف لکھا ہوا تھا نا 1 2 3 4، تو اس نے ہیڈنگس کی فارم میں یہ جو پوائنٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو ان کو ہم 1 بائی 1 آج کی کلاس میں دیکھ لیں گے، اور کل ہم انشاءاللہ اس کی کیس اسٹڈیز کریں گے. تو ابھی آپ جو ہے وہ 5 منٹس کی بریک لے لیں. 12:35 پہ ہم اس کو ریزیوم کرتے ہیں. اور so take 5 minutes break and then we restart it. اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 منٹ کی بریک کا ٹائم پورا ہو گیا. تو جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں شیئر 9.2.3 کہ یہ گائیڈ لائنز اینڈ پروفیشنل رسپانسبلٹیز جو ہیں یہ اس نے اے سی ایم کوڈ کے اندر یہ دی ہوئی ہیں.
سافٹ ویئر انجینئرنگ کوڈ میں، جو کہ اس کتاب کے اپینڈکس اے میں بھی موجود ہے، اور الگ سے بھی میں نے آپ سے وہ پیپر شیئر کیا ہے اور ہم اس کو دیکھ چکے ہیں ایک لیکچر میں اپینڈکس اے کو، اور ساتھ آپ کو اسٹڈی اسائنمنٹ میں وہ پیپر بھی میں نے دیا تھا جو کہ آج بھی میں نے کلاس میں شو کیا، تو اس کو اس نے سمرائز کیا ہے جی. دیکھیے انڈرسٹینڈ، اب ہم ان پوائنٹس کو ون بائی ون دیکھیں. انڈرسٹینڈ واٹ سکسیس مینس. ایک پروفیشنل کو جو ہے یہ ایز اے گائیڈ لائن دیا ہوا ہے کہ سکسیس کے پیرامیٹرز پتہ ہونے چاہیے کہ واٹ از سکسیس. جیسے ہم نے ایتھکس کی بات کی تھی نا، ایتھکس کے اندر آپ کے پاس بینچ مارک ہونا چاہیے. واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ یہ تو پتہ چل گیا تھا ایتھکس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہی کہ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ اینڈ اوائڈ دا رانگ تھنگس. بٹ ہو ول ڈیسائڈ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے ہم نے وہ سارا جو ورک تھا وہ ڈسکس کیا چیپٹر 1 میں. تو اسی طرح سے سکسیس جو ہے وہ ایک پروفیشنل کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی، اور جب وہ گولز کو یا مائل سٹونز کو اچیو کرے گا دیٹ ول بی ریگارڈڈ ایز سکسیس. جو آپ کو جاب پروفائل جاتی ہے جس میں سرٹن گولز یا مائل سٹونز ٹو اچیو لکھے ہوتے ہیں، وہ پیرامیٹر ہوتا ہے آف دا سکسیس آف اے پروفیشنل. ٹھیک ہے. اچھا، اس نے آگے ایگزامپل دی ہے. After the utter flop opening day at Kuala Lumpur's airport blamed on clerks typing incorrect command, an airport official said there is nothing wrong with the system. یعنی کہ آپ فالس اسٹیٹمنٹس نہ دیں جب آپ کو مائل سٹونز نہیں پتا ہوں گے کہ آپ کے مائل سٹونز کیا ہیں. جس طرح سے کارپوریٹ کلچر کے اندر یوزلی ہر شخص HRM کی تھیوریز میں ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ خود سیلف کتنی کی خاص ٹائم لائن میں 3 ماہ میں 6 ماہ میں بائنڈس میں کے طریقہ کار جو آپ مارکیٹنگ میں، آپ لون ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں، آپ کریڈٹ سیکشن میں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ایک آپ بینک کے مینیجر ہیں، ایک مائل سٹون دے دیے جاتے ہیں ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ٹرم. وہ ٹرم ڈیفائن ہو سکتی ہے 3 منتھ 1 منتھ 6 منتھ فزیکل ایئر، اور اس میں آپ سیلف ڈیٹرمن کیا میں نے جو مارکیٹنگ کی ہے اس کا کتنا، اس کا پہلے سے ایک لیول دیا ہوا ہوگا کہ جب آپ یہ لیول اچیو کر لو گے تو یو آر سکسیسفل. کہ اگر آپ کو گجرانوالہ کا ایریا دیا گیا کسی کمپنی نے، فار ایگزامپل یونیلیور میں آپ کام کرتے ہیں اور آپ کو یہ دیا گیا کہ جی اگر یہاں پہ 1 ملین کی پروڈکٹس سیل آؤٹ ہوتی ہیں ان اے سنگل منتھ تو یہ مارکیٹنگ مینیجر کی سکسیس ہوگی، یہ آپ کا مائل سٹون تھا. اس سے اوپر جتنا ہوگا وہ آپ کی ایکسیلنس کی طرف آپ کو لے جائے گا، لیکن یو شوڈ نو واٹ سکسیس مینس. تو ایک پروفیشنل جو ہے اس کی جو کمپیٹنس ہے یا سکسیس کو میجر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. انڈرسٹینڈ واٹ سکسیس مینس، یا تو وہ کوانٹیٹیو فارم میں ہوگا جیسے میں نے مارکیٹنگ کی مثال دی، اور اگر آپ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، کال سینٹر میں کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے لوگوں کو کیوریز کا جواب دینا ہے، تو وہ پھر اس کی کوالٹیٹیو ریٹنگ ہوگی کہ ہاؤ سیٹسفائیڈ دا کسٹمرز آر. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آن لائن بینکنگ میں جیز کی جب آپ کال سینٹر میں یا کسی کمپنی کی کال سینٹر میں کال کرتے ہیں تو اکثر اوقات ایک فیڈ بیک فارم آ جاتا ہے کہ آپ کتنا سیٹسفائی ہیں ہماری سروسز سے. تو وہ کیا ہو گیا، کوالٹیٹیو میجرمنٹ. سو اگر اکثر کسٹمر کسی کال سینٹر پروفیشنل سے سیٹسفائی ہیں تو دس از کالڈ سکسیس. اس کی ریٹنگ جو ہے اگر انہوں نے کوئی کرائٹیریا بنایا ہوگا 1 to 5، تو اگر وہ 3 پہ ہے منیمم تو یہ سکسیس ہے، 5 پہ ہے تو وہ ایکسیلنس شمار ہوگی. ٹھیک ہے. تو ایک پروفیشنل کو سکسیس کا پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ سکسیس مینس. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے گائیڈ لائنز اینڈ پروفیشنل رسپانسبلٹیز. دوسرا دیکھیں اس میں users, end users, such as medical staff, technicians, pilots, office workers in the design and testing stage to provide safe and useful systems. جو سسٹم کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اینڈ یوزرز ہیں مطلب پیسنجرز ہو جائیں گے اگر کوئی ایئر کرافٹ ہے، اور میڈیسن ہے تو ڈاکٹرز ہو جائیں گے اس کے یوزرز، اور اینڈ یوزرز میں پیشنٹس ہو جائیں گے. تو ان کو آپ انکلوڈ کریں، ایٹ لیسٹ یوزرس کو آپ ضرور اس پروسیس میں انکلوڈ کریں جب آپ سسٹم کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں، اس کی ڈفرینٹ اسٹیج کے اندر یو ہیو ٹو انکلوڈ یوزرس.
سو یہ دوسری پروفیشنل گائیڈ لائن ہے، بیکاز اس سے جو کوالٹی آف دا پروڈکٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور آپ کو ان پٹ بھی مل جائے گی کہ اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. مثال کے طور پہ اب آپ ونڈوز 8 میں دیکھیں اسٹارٹ کا بٹن جو ہے وہ ریموو کر کے اور اس کی جگہ ایک ویلکم اسکرین دے دی گئی تھی، بٹ پیپل ڈیڈنٹ لائک اٹ اور وہ کمرشلی بزنس بھی نہیں کر سکی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یوزرس کا جو ان پٹ ہے وہ نہیں لیا گیا تھا. اٹس اے ویری اسمال ایگزامپل. تو جو یوزرز ہیں ان کو اگر آپ انکلوڈ کرتے ہیں ان کی انپٹ لے تو آپ کی ایتھیکل لیول پہ جو کوالٹی ہے پروڈکٹ کی وہ بہتر ہے. تو پہلی چیز یہ انڈرسٹینڈ واٹ سکسیس مینز. the second is that include users in the design and testing stage to provide safe and useful systems. سیفٹی بھی ظاہر ہے، جب کوالٹی بڑھے گی تو سیفٹی بھی آپ کی انکریز ہوگی. آپ کوئی نیا ایئر کرافٹ ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس میں پائلٹس کو ضرور انکلوڈ کریں. کیا ان کے لیے ایزی ہے؟ جب ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیا جائے گا تو ایک تو ڈیزائن کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی اور وہ زیادہ سیف بھی ہوگا. When planning and scheduling a project and when writing bids or contracts. کمپیوٹر کانٹریکٹس فرینک باٹ کی کتاب میں ٹاپک ہے اس بات. یہاں پہ ایتھکس کنکلوڈ ہو جائے گا اور پھر ہم کمپیوٹر کانٹریکٹس پہ چلے جائیں گے. فرینک باٹ کی بک سے تو پھر آپ کو بڈ اور کانٹریکٹ بڑی ٹیکنیکل میننگ اس کی آپ کو آئیڈیا ہوگا. Allocating sufficient time and budget for testing and other important steps in the development. Inadequate planning is likely to lead to failure. دیکھیں اس نے یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کوڈ کے پوائنٹس بھی لکھے 3.2 3.0.9 اور 3.10 میں یہی بات لکھی ہوئی ہے. اگر آپ کو لے کے جاؤں میرے پاس کھلا بھی ہو تو آپ کو جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ پوائنٹس لکھے ہوئے. یہ 3.0.2 آ گئے. Ensure proper and achievable goal and objective for any project on which they work on purpose. یعنی achievable goals بنائیں. پھر دیکھیں اس نے یہاں پہ دیا ہے 3.0. اب دیکھیں 309 ACM IEEE کوڈ میں سے کھولیں اگر آپ. Ensure realistic quantitative estimates of cost, scheduling, personnel, quality and outcomes on any on which they work or purpose to work and provide an uncertainty assessment of these estimates. یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی پلاننگ اور بجٹنگ کا کام اچھے طریقے سے کریں. when you don't plan you plan to fail. تیسرا دیکھیں اس نے ایس سی کا کون سا پوائنٹ کور کیا 3.10. یہ آ گیا آپ کا کوڈ آف ایتھکس میں. ensure adequate testing, debugging and review of software and related documents on which the professionals work. تو یہ ہے پلاننگ اور بجٹنگ سے ریلیٹڈ تھرڈ پوائنٹ. اور ساتھ اس نے ایف سی کے کوڈ کے بھی اس نے پوائنٹس دیے ہوئے ہوتے ہیں. اوپر بھی پہلے پوائنٹ میں بھی دیکھیں اس نے ایس سی کوڈ کے ریفرنس دیے ہوئے ہیں کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ان ایسی کوڈ تو ایسی کوڈ آپ کے پاس شیئرڈ ہے کورس مٹیریل میں، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اپینڈکس اے میں بھی ہے. ڈیزائن فار ریئل یوزرس. ان سو مینی کیسز کمپیوٹرز کریش because someone typed input incorrectly. In one case, an entire paging system shut down because a technician did not press the enter key. تو ریئل یوزرس کے یعنی اینڈ یوزرس کے پرسپیکٹو سے سسٹم کو ڈیزائن کریں اور اس کے اندر جو ہے آپ نے ایرر کا مارجن جو ہے وہ بھی آپ نے رکھنا ہے کہ اگر رانگ ان پٹ اکر ہو جاتی ہے تو اس کو آپ کیٹر کر سکیں. ایرر ہینڈلنگ جو ہے جسے آپ پروگرامنگ میں ایکسیپشن ہینڈلنگ بولتے ہیں. ایکسیپشن ہینڈلنگ جو اینڈ یوزر سے ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں ڈفرینٹ کیسز میں، ان کو بھی آپ نے کیٹر کر کے جو ہے سسٹم کو اپنے ڈیزائن کرنا. ڈونٹ assume existing software is safe or correct. presume آپ نے presume نہیں کر لینا اس کو. ڈونٹ assume کو ہم presume کا ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں کرنا کہ جی ایگزسٹنگ سافٹ ویئر سے آپ نے کوانٹیٹیولی ٹیسٹ کر کے چیزوں کو اور پھر اپنی ٹیکنیکل رائے جسے پروفیشنل اوپینین کہتے ہیں وہ دینی. یعنی کہ گٹ فیلنگ سکس سینس گٹ فیلنگ اوپینین پہ نہیں چلنا، پروفیشنل اوپینین پہ چلنا ہے. اگر کوئی ایگزسٹنگ سافٹ ویئر ہے اور آپ نے اسے اپڈیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کے پیرامیٹرز کے مطابق یا فارمل ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں کسی
सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन लेवल पे टेस्ट करने की, आप फॉर्मल मेथड से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेथड से, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के मेथड से किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें और फिर प्रोफेशनल ओपिनियन दें कि वेदर इट इज़ सेफ और इट इज़ करेक्ट और इट इज़ अनसेफ और अनकरेक्ट और नीड्स इम्प्रूवमेंट. गट फीलिंग और सिक्स सेंस ओपिनियन प्रोफेशनल्स नहीं दिया करते, दे गिव प्रोफेशनल ओपिनियन. फिर देखें स्टूडेंट्स, अगला इसने पॉइंट दिया है, बी ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट कैपेबिलिटी, सेफ्टी एंड लिमिटेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी, सेफ्टी और लिमिटेशन के बारे में आपने ओपन होना है और जो एंड यूज़र्स हैं उनको भी सही पिक्चर शो करनी है कि इसकी सलाहियत कितनी है, कितना ये लोड उठा सकता है, कितना ये सेफ है और इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या ये सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता. सो आपने उनको क्रिस्प क्लियर जो है वो ऑनेस्टी के साथ जो है वो आपने ये चीज़ कम्युनिकेट करनी है कस्टमर्स को. Pay attention to defaults. Everything it seems is customizable. The level of encryption जो आप default features दे रहे हैं उस पर आपने ख़ास जो है वो attention अपनी मरकूज़ करनी है, because everybody will be using those default features. इसी तरह डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स. एक कंप्यूटर प्रोफेशनल जो है, इसने आगे सिक्योरिटी की, कंप्यूटर सिक्योरिटी की एग्जांपल दी है. कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, आप किसी भी कंप्यूटिंग के फील्ड में हैं, कम्युनिकेशन स्किल इज़ वाइटल, बिकॉज तभी आप जो एंड यूज़र है उसकी डिमांड्स को समझ सकेंगे. आप डिज़ाइन डिपार्टमेंट में हैं, आप क्वालिटी में हैं, आप प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में हैं, कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी वाइटल फॉर अ प्रोफेशनल. तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि इसने जो IEEE ACM कोड ऑफ एथिक्स है वहाँ से इसने एक्सट्रैक्ट किए और इनको समराइज़ किया है और साथ इसने ये देखें, ये इसने दिया भी हुआ है कि कहाँ कहाँ से इसने ये पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए. तो आपने अगर पहले स्टडी असाइनमेंट में वो नहीं पढ़ा था तो इसको आपने पढ़ लेना इन पॉइंट्स को. और यहाँ पे हेडिंग्स भी आ गई, तो इन हेडिंग्स में जब आप किताब से स्टडी करेंगे तो जो ACM का कोड होगा उसको पढ़कर समझना बहुत आसान हो जाएगा आप स्टूडेंट्स के लिए. तो ये हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था जिसमें हमने 9.1 और 9.2 को कवर किया. कल की क्लास में इंशाल्लाह हम जो इसकी केस स्टडीज़ हैं, जो सिनेरियोज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट करेंगे. ये देखें, इसने किताब के अंदर 15 केस स्टडीज़ जो हैं दी हैं, 15 केस स्टडीज़, ठीक है. तो जिसमें ये चैप्टर 1 भी अप्लाई होगा और ये 9.1 और 9.2 भी, जो कि 9.2 स्पेशली आपके उस कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड था ACM IEEE के. तो ये दोनों चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे और उनके स्टडीज़ को देखेंगे. और आपको हो सकता है कि कल मैं एक दे दूं ताकि आप इससे पढ़ें और किसी केस स्टडी को सॉल्व करें. तो जैसा कि UT लाहौर की जो नोटिफाइड पॉलिसी थी फ्रॉम द रजिस्ट्रार्स ऑफिस, उसमें था कि टेक्स्ट बुक से स्टूडेंट को जो है वो रीडिंग असाइनमेंट देनी है. तो केस स्टडी की आपको कल हम डिस्कस भी करेंगे, कुछ हम सॉल्व करेंगे और कुछ आपको किताब से पढ़ के और सॉल्व करने की मार्क्ड यानी कि वेटेड असाइनमेंट जो है वो इंशाल्लाह होपफुली कल या फिर जो कमिंग मंडे है उसको आपको मिल जाएगी. और उसमें आपने यही जो केस स्टडीज़ हैं, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर. तो अगर आपका कोई इसमें क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आज की क्लास में. तो नहीं तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है विद द केस स्टडीज़. ओके जी, सो आई शुड स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ सो दैट ये सेव हो जाए MS Teams सर्वर पे स्ट्रीम के ऊपर, ताकि आप इसे सुन सकें.